السلام علیکم فارمرز، اسٹوڈنٹس اینڈ آڈینس۔ میں ڈاکٹر جاوید کھوسو آج آپ کے ساتھ ایک اہم کیس ڈسکس کروں گا۔ یقیناً یہ کیس آپ کی نالج میں بھی اضافہ کرے گا اور یہ فیلڈ کنڈیشن میں بھی آپ کو انشاءاللہ ہیلپ فل رہے گا۔ اور میری ریکویسٹ ہے، آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ یہ کیا کیس ہے؟ یہ ایک بفیلو ہے اور اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ 3 دن سے یہ سرکلنگ کر رہی ہے اپنے جس کھونٹے میں باندھی ہوئی ہے، اس کو چاروں طرف جو ہے گھومتی ہے، چلانے کی کوشش کرتے یہ گر جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں چلانے کی۔ یہ اگر چلتی ہے تو ایک سائڈ پہ جو ہے زور لگاتی ہے اور بلائنڈنیس بھی ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، ہم اس کی چیک کر رہے ہیں، اس آنکھ کو ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے۔ یہ کیا کیس ہے؟ کیسے ہم نے اس کو ڈائگنوز کیا ہے اور کیسے ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے، یہ سارا ہی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، ہم نے ان کی وزٹ کی۔ وزٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے پیرامیٹرز لیے۔ پیرامیٹرز میں اس کا ٹیمپریچر جو مائلڈ انکریز تھا اور ریسپائریشن جو تھی وہ جس طریقے سے ہیوی لنگ ساؤنڈس ہوتے ہیں اس طریقے سے فیل ہو رہی تھی۔ بلائنڈنیس تھی اور جو ہے کارنیل کیپیسٹی ہمیں ان کی فیل ہوئی، اور یہ سرکلنگ موومنٹ کر رہی تھی۔ ان کوآرڈینیشن آف واکنگ تھی، چلنے میں جو ہے وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ آئی کی الائنمنٹ جو تھی وہ بھی چینج تھی، ایک آنکھ جو نارمل تھی اور ایز کمپیئر ٹو دوسری آئی جو تھی اس کی، وہ جو اس کی چینج تھی، اور جوگلر پلس جو تھا وہ ہائی تھی، اور فریکوینٹ یورینیشن، ڈراپ ٹو ڈراپ یہ یورین کر رہی تھی۔ ملک کی یہ لیکٹیشن میں تھی تو ملک کی پروڈکشن بھی اس کی ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہوتی جا رہی تھی۔ پری اسکیپولر لمف نوڈس ہم نے چیک کیے ہیں، وہ مائلڈ انکریز تھے۔ یہ سارا پیرامیٹرز نوٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈائگنوز کیا یہ سسپیکٹڈ کیس جو تھا وہ ٹرپنوسومیوسس کا تھا، کیونکہ ٹرپنوسومیوسس میں ہی تمام اور بھی بہت زیادہ پیرامیٹرز ہیں اس میں، جس طرح کا ٹیتھ گریڈنگ ہوتی ہے، فور لمب ہارڈ ہوتے ہیں، ہائنڈ لمب کولڈ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے اس کی اوڈیما ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ پارٹس پر، اور ایپسٹیکسس کے بھی کیس ہوتے ہیں، انیمک ہوتے ہیں، ویٹ لاس بھی ہوتا ہے اگر کرونک ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ملک کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی ڈیکریز ہوتی ہے۔ تو کافی سائن سمٹمس ویری ہوتے ہیں مختلف اسپیشیز میں، اور ہم اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پر جو تمام پیرامیٹرز اگر ریلیٹڈ ہیں ٹرپنوسومیوسس کے حوالے سے تو
یقیناً اس کو سسپیکٹ کر کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ بہترین رزلٹس ملتے ہیں. اور اس بھینس میں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے اس میں کیا ٹریٹمنٹ کی ہے اس میں اور کیسے اس کو ریسپانس آیا ہے، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے. یہ بھینس جو ہے آپ دیکھیں چلنے میں کتنی تکلیف کر رہی ہے، بلائنڈنیس بھی ہے، آنکھوں سے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہے، اور چلاتے ہیں رسے کے اوپر دیکھیں اس کی زور لگا رہی ہے. آپ دیکھیں رسے میں کتنا وہ زور لگا کے کھڑی ہے. جب کھڑی ہوتی ہے تو رسے کے زور پر کھڑی رہتی ہے. یہ ان کا مین سمٹم ہے ٹرپنوسومیسس کا. جب ٹرپنوسومیسس میں میننجائٹس ہوتی ہے تو جانور میں یہ سمٹمز آتے ہیں. یہ ہماری تیسرے دن ٹریٹمنٹ کے بعد وہی بھینس ہے جو کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، ان کوآرڈینیشن ان واکنگ تھی. آپ دیکھیں چلنے میں وہ اتنی جو رسے کے زور پہ کھڑی تھی، اب دیکھیں رسا اس کا لوز کھڑا ہے اور جانور جو ہے گرین گراس کھا رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ وہی جانور ہے. دیکھیں کیسے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور جو چل بھی نہیں پا رہا تھا وہ جانور اپنے پوزیشن پہ نارمل جو ہے وہ انٹیک کر رہا ہے اور کھا رہا بھی ہے، اور ریگرگیٹیشن بھی نارمل ہوگی. ٹیمپریچر بھی ان کا جو ہے وہ نارمل ہو گیا. جو کانسٹیپیشن تھی مائلڈ وہ بھی اس کی نارمل ہو گئی، اور ملک کی پروڈکشن بھی 3 دن کے بعد جو ہے بڑھتی گئی. ہم نے کیا اس میں ٹریٹمنٹ دی ہے، اس میں ہم نے آکسی ٹیٹراسائکلن دی ہے اور ڈائمینازین ایسیچوریٹ.